تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ نساء آیت نمبر 29 اور 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئی ہو تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین جانو اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ اور جو شخص زیادتی اور ظلم کے طور پر ایسا کرے گا تو ہم اس کو آگ میں داخل کر دیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ارشاد فرمایا آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے مراد یہ ہے کہ حرام طریقے پر ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، مثلاً سود، جوا، چوری، خیانت اور اسی طرح کے دوسرے جتنے بھی غیر شرعی طریقے ہیں ان سب سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے عقود فاسدہ مراد ہے، یعنی خرید و فروخت کے وہ طریقے جو شرعاً فاسد ہیں ان کے ذریعے ایک دوسرے کا مال حاصل نہ کرو۔ لفظ باطل بہت عام ہے، مال حاصل کرنے کا ہر وہ طریقہ جو شرعاً جائز نہ ہو وہ سب باطل ہیں۔ تجارت کے ذریعے مال حاصل کرنے کو جائز قرار دیا، ساتھ ہی یہ فرمایا کہ تجارت کے ذریعے وہ مال حاصل کرنا حلال ہے جو آپس کی رضامندی سے ہو۔ خریدار اور صاحب مال دونوں کسی معاملے پر راضی ہو جائیں اور یہ رضامندی خوش دلی سے ہو تو لین دین جائز ہے، کسی فریق کو خریدنے یا بیچنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ پھر فرمایا اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ حرام مال کھا کر اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، کیونکہ آخرت میں عذاب دنیاوی قتل کی تکلیف سے کہیں زیادہ ہے۔ بعض حضرات نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس میں خودکشی کی مانعت ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے، اس نے جو احکام بھیجے ہیں ان کو اپنے حق میں خیر سمجھو، ان احکام کی تعمیل ہی میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر ہے۔ دوسری آیت میں قتل نفس کی وعید بتائی اور فرمایا کہ جو شخص زیادتی اور ظلم کے طور پر کسی جان کو قتل کرے ہم اس کو دوزخ میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو سب پر قدرت ہے، کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں، اور اس کے ملک سے کوئی نہیں نکل سکتا، نہ موت سے پہلے نہ موت کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ آسان ہے اور ہر طرح کی قدرت ہے، جس کو چاہے جیسے چاہے سزا دے سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔